جو ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، بلکہ میں ایک قدم آگے جا کے کہنا چاہتا ہوں کہ پوری پاکستان میں جو بھی کمیونٹی، جس کمیونٹی کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے، اس کو اب اختتام پہ پہنچنا ہوگا، کیونکہ ایسے جیسے ہم چل رہے ہیں، جیسے ہم چلتے رہے ہیں، ایسے یہ دھرنے ہوتے رہے ہیں، لوگ بے گناہ مارے گئے، شہید ہوتے رہے ہیں۔ پاکستان میں جتنی طاقت ہے، پاکستانیوں میں جتنی طاقت ہے، وہ ساری طاقت ان چیزوں میں لگ جاتی ہے۔ میں آپ سے میٹنگ میں ایک میں نے گزارش کی تھی، علماء کرام بھی بیٹھے تھے، جام صاحب، سی ایم صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں 3-4 دن برداشت کیا صوبے میں، ہم ان کے کام میں مداخلت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، آپ کا ساتھ بٹاتے رہے۔ باقی سارے قاسم سوری صاحب آپ کے ہیں الیکٹڈ نمائندے، وہ ہمارے ساتھ رہے۔ آغا رضا آپ کا بھی شکریہ، آپ کے سارے ساتھیوں کا شکریہ، سارے علماء کرام کا شکریہ، خاص طور پہ زلفی بخاری آپ کا شکریہ۔ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، تو جب میں تھک بھی جاتا تھا تو یہ مجھے یہ جگا کے اور کام کروا دیتے ہیں سارے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جب بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے سب سے، تو میں نے ایک بات کی کہ یہ جو ملک ہے، ملک خدا داد پاکستان جسے کہتے ہیں، اگر اس ملک میں گورننس صحیح ہو، یہ میں آپ کو فیڈرل منسٹر بننے کے بعد کچھ 2-2.25 سال میں چیزیں دیکھنے کے بعد یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی میں ایسی فلسفیانہ بات نہیں کر رہا، میں آپ کو جس کی قسم کھا کے کہتے ہیں، میں آپ کو قسم کھا کے کہنا چاہتا ہوں دعوے سے کہ اگر اس ملک میں گورننس صحیح ہوتی، اس ملک میں غربت نہیں ہوتی، غریب آدمی نہیں ہوتا۔ یہ ملک بڑا طاقتور ملک ہے، اس ملک میں ہمیں سب کچھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہمیں صرف گورننس نہیں ملی۔ اگر گورننس ٹھیک ہوتی تو یہ ایسی محفلیں کچھ اور محفلیں ہوتی، یہ ایسے مجالس کچھ اور مجالس ہوتی، یہ دھرنے نہیں ہوتے، بے گناہ لوگ شہید نہیں کیے جاتے۔ اور جب ملک گورننس کی طرف جا رہا ہے اور چیزیں ہم کوشش کر رہے ہیں 70 سال کی 72 سال کی ٹھیک کرنے، تو بہت ساری قوتیں پاکستان کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں، بہت ساری قوتیں روکتی ہیں۔ میں بار بار دہراتا رہا ہوں کہ بلوچستان، اگر بلوچستان اٹھتا ہے، پاکستان میں جو معاشی مسائل ہیں وہ بلوچستان ہی ختم کر سکتا ہے۔ بلوچستان میں اتنی طاقت ہے، بلوچستان کے لوگوں میں، بلوچستان کی زمین میں، بلوچستان کے سمندر میں بہت طاقت ہے، لیکن بلوچستان کے لوگ کہاں پیچھے رہ گئے؟ جو سب سے زیادہ نیچرل ریسورسز والا ہمارا صوبہ ہے، وہ سب سے پیچھے رہ گئے۔ یہ دیکھیں، یہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ 70 سال سے یہ کوئی سازش ہے کہ کیا ہے پتہ نہیں، بیڈ گورننس ہے، لیکن انشاءاللہ یہ چیزیں آگے کی طرف بڑھیں گی اور ٹھیک ہونے کی طرف جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ نا امید کبھی بھی مت ہوں، بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم تو ماننے والے پنجتن کے ہیں، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جو کربلا میں بھی نا امید نہیں ہوئے، ہم تو وہ ماننے والے ہیں جو وہ جب ان کو شہید کیا گیا تو وہ ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے، یا اللہ ہم تیری رضا کے لیے اپنی جان بھی دے رہے ہیں، کیا یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، تو نا امید نہیں ہوئے، مسائل ہیں، لیکن اگر ہم اکٹھے ہو کے کام کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور ڈٹ کے کریں گے۔ جتنے سالوں سے یہ ہوتا آیا،
کبھی آپ کے ساتھ کسی حکومت نے تحریری معاہدہ نہیں کیا، وعدے کیے اور وعدے کر کے چلے گئے۔ آج ہم یہاں 3-4 دن سے بیٹھے ہیں، جو شہداء کمیٹی نے مطالبات رکھے تھے، کچھ مشکل تھے لیکن کوئی بھی مشکل نہیں ہوتے، بس بیٹھ کے کرنا تھا۔ اگر کچھ ڈیلے ہوا ہے تو میں آپ کو بتاتا رہوں، ہم پہلے پیچھے چیزیں کرتے آ رہے تھے۔ جو افسران کو تبدیل کرنا تھا یا معطل کرنا تھا، جو مطالبہ تھا وہ ہو چکا ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ سائن ہوگا تو کل ہوگا، وہ آلریڈی ابھی سے ہو چکا ہے، اور وہ معطلی کی کاپی جام صاحب سی ایم صاحب نے آگے لوائقین کو دے دی ہیں، آپ کو بھی مل جائیں گی۔ باقی میں اگر آپ اجازت دیں تو بتا دیتا ہوں آغا صاحب یہ کیا کیا بازی کیا ہے، اجازت ہے؟ تو پہلا تو یہ تھا کہ جی ذمہ داری فکس ہونی چاہیے ان افسران پہ، ان پہ ہو گئی۔ جے آئی ٹی بننی ہے، جے آئی ٹی کی اناؤنسمنٹ ہو گئی۔ سب سے جے آئی ٹی سے بھی امپورٹنٹ، جو اس سے بھی زیادہ ضروری چیز ہے، کہ ایک کمیشن بنا ہے، ہائی لیول کمیشن، جس کے اندر ہوم منسٹر صاحب ضیاء اللہ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ بھی ہمارے ساتھ، مطلب آپ نے ہمیں برداشت کیا، ہم آپ کی مدد کی آئے ہیں۔ ضیاء اللہ صاحب اس کو ہیڈ کریں گے۔ اس میں بلوچستان کے 2 اسمبلی کے ممبران بھی ہوں گے، 2 سینئر افسران ہوں گے بلوچستان حکومت کے، ایک پولیس آفیسر ہوگا ڈی آئی جی رینک کا، اور 2 ممبران ہوں گے شہداء کمیٹی کے، جو بھی وہ 2 ممبران دینا چاہیں۔ اور یہ کمیٹی ہر مہینے ملے گی اور مانیٹر کرے گی، اور جب مرضی، مہینے میں 2 دفعہ بھی مل سکتی ہے، جب ضرورت ہوگی ملے گی، لیکن مہینے میں 1 دفعہ ضرور ملے گی۔ اور جو بھی پروگریس ہوئی ہے، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اس کو مانیٹر کرے گی، اور تاکہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں ٹی وی پہ پتہ چل رہا ہے کہ ہو گیا، وہ نہیں ہوگا۔ آپ کے اپنے لوگ اس کے اندر بیٹھے ہوں گے، اور جو بھی فیصلے ہوں گے وہ لوگوں کی مشاورت سے ہوں گے۔ اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے جتنے ادارے ہیں لا انفورسمنٹ کے، اور جام صاحب سی ایم صاحب کے ساتھ جو صوبائی ادارے ہیں لا انفورسمنٹ کے، وہ پرائم منسٹر نے خاص طور پہ ہدایت کی کہ وہ سیریس ریویو کریں گے جو سیکیورٹی، جو پورا آپ کا سیکیورٹی پلان ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کا اتنا خوبصورت سمندر ہے، وہاں بھی لوگ مارے جاتے ہیں، آرمی کے افسران بھی شہید کیے جاتے ہیں، کبھی نیوی کے افسران شہید کیے جاتے ہیں، کبھی ایسے عام لوگ مارے جاتے ہیں۔ یہ دونوں مل کے، فیڈرل اور صوبہ اور وفاق مل کے ایک پورا اسٹریٹجی چوک آؤٹ کریں گے، اور پھر سب کو بتائیں گے کہ یہ ہماری اسٹریٹجی ہے، اور ہم کیسے اس صوبے کے لا انفورسمنٹ کو فول پروف بنا سکیں، تاکہ یہ واقعات، دیکھیں واقعہ ہونے کے بعد الگ ہوتا ہے، واقعہ ہونے سے پہلے روکنا ہوتا ہے۔ میرے گھر میں وہ کیمرہ لگانے آیا، وہ سی سی ٹی وی کیمرہ، وہ جو لگاتے ہیں گھر میں، ہم وزیر بنے تو انہوں نے کہا جی آپ کے گھر میں کوئی کیمرے لگانے ہیں، میں کہا لگا دیں۔ تو میں نے کہا کیمرے کیوں لگا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی اگر کوئی حادثہ ہوگا تو پکڑا جائے گا کہ کس نے کیا ہے۔ میں نے کہا بھائی صاحب وہ والا کیمرہ لگاؤ جو حادثہ ہونے سے پہلے پکڑ لے، حادثہ ہونے کے بعد پکڑ گیا کیمرے میں کیا فائدہ۔ تو مانیٹرنگ اگر ٹھیک ہوتی ہے تو حادثہ ہونے سے پہلے خدا نخواستہ کوئی ایسی غلط واردات کرنے سے پہلے پکڑے جاتے ہیں۔ اور بہت سارے اداروں نے ہمارے جو ہیں انٹیلیجنس ایسے بہت سارے پہلے روکے ہیں ہونے سے۔ آپ یاد رکھیں کہ پرائم منسٹر خان صاحب پچھلے 4-5 مہینے سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ہم سب سے زیادہ انفارمیشن آتی ہے، وہ 4-5 مہینے سے ان کو پتہ چل گیا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں بیرونی طاقتیں مذہبی فسادات کرانا چاہتی ہیں۔ کئی دفعہ انہوں نے کہا ہے، پبلکلی بھی کہا ہے، تقریر میں بھی کہا ہے، ٹی وی کے اوپر بھی کہا ہے، ہماری میٹنگز میں بھی کہا ہے۔ تو یہ تو وہ پریڈکٹ کر رہے تھے پہلے سے،
اور کئی ہم نے روکے بھی ہیں اور کہیں کہیں نکل بھی گئے بیچ میں سے کچھ لوگ. کراچی میں ایک ہمارے اہل سنت بھائی کے ایک عالم کو شہید کیا گیا گولی مار کے. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ حکومت کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کہ ملک کے اندر یہ کام ہو, لیکن اگر ہم مانیٹرنگ ٹھیک کر لیں اور ہماری کوآرڈینیشن اچھی ہو جائے تو ہم یہ اس طرح کے گھنونے واقعات ہونے سے پہلے ان کو پکڑ لیں لوگوں کو, تو ایک بھی نہ سلپ ہو. نادرا اور پاسپورٹ آفس, امیگریشن, اس کی بھی ایک اسپیشل کمیٹی بنی ہے جو خاص آپ کے ہزارہ کمیونٹی کے اندر ہم نے بتایا گیا باری باری کئی دفعہ پہلے بھی ہم سنتے رہے کہ نادرا کے اور پاسپورٹ کے بڑے ایشوز ہیں. اس میں بھی 2 ممبران شہداء کمیٹی کے ہم نے کہا کہ نادرا کے آفیشیل جو ہوں گے وہ 2 ممبران ہمیں بتا دیں گے کہ کون ہے, وہ بھی ہم اس میں انڈکٹ کر لیں گے کمیٹی میں, تاکہ ان کو پتہ ہوگا کہ کون علاقے کا ہے کون علاقے کا نہیں, تاکہ وہ آپ کو صحیح طرح بتا سکیں. اور گورنمنٹ بلوچستان کی جو شہداء کے لواحقین ہیں وہ ان کی جو اگر گورنمنٹ امپلائمنٹ کا ہے, اگر وہ ان کو شرعی جو بھی ان کے فوراً ان کو گورنمنٹ امپلائمنٹ دے گی. اور میں ذاتی طور پہ جو اس میں نہیں لکھا ہوا شرعی وارث کو بلوچستان گورنمنٹ میں نوکری فراہم کی جائے گی. اور ایک چیز جو اس میں نہیں لکھی جو میں آپ کو اپنی وزارت کی طرف سے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پورٹس میں کچھ ایک فنڈ ہوتا ہے CSR فنڈ کیسے کہتے ہیں, تو یہ جو شہداء ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا اسٹوڈنٹ اس کی اسکالرشپ کا اگر میں اپنی وزارت کی طرف سے اعلان کرتا ہوں, ان کی پڑھائی پوری ہم منسٹری آف میری ٹائم کا کوئی نہ کوئی ادارہ اٹھائے گا. محمد والے بیت محمد صلوات. آخر میں نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے لیکن آپس میں کی ہے, میں پبلکلی بھی کر دوں. دیکھیں کچھ واقعات ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں جن کو انگریزی میں کہتے ہیں لائف چینجنگ ایکسپیرینسز, مانے وہ زندگی بدل لیتے ہیں انسان کی. میری ذاتی میں میرا سیاست میں آنے میں کا بھی کوئی ایسا واقعہ تھا, کبھی اور ہوگا بتاؤں گا, کہ میں تو کسی سیاسی خاندان سے تعلق نہیں رکھتا. میں آپ جیسا ایک مڈل کلاس آدمی ہوں. میرے والد کی کوئی فیکٹریاں نہیں ہیں, کوئی زمینیں نہیں ہیں, کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہے. ہم نے خان صاحب کو دیکھ کے پالیٹکس شروع کی اور ہم سمجھتے تھے ہیں اور رہیں گے کہ یہ شخص پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے, کیونکہ ایماندار انسان ہے, کریڈیبلٹی ہے, بات کرتے ہیں دنیا سنتی ہے. کوئی فیکٹری نہیں لگا رہے, کوئی اسٹیل مل نہیں لگا رہے, کوئی شوگر مل نہیں لگا رہے, کوئی زمینیں نہیں خرید رہے, اور 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں اور ہم سے بھی کروا رہے ہیں. تو ہم نے تو سیاست اس لیے شروع کی. تو اسی طرح قوموں کی تاریخ میں بھی کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جس سے قوموں کی تقدیر بدلتی ہے. بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو قوموں کو صحیح راستے پہ ڈال دیتے ہیں, پٹری سے اتر جاتی ہے تو ٹھیک پٹری پہ ڈال دیتے ہیں. ایسا ایک بڑا گھنونا واقعہ 2014 میں بھی ہوا تھا. APS آرمی اسکول کے اوپر جو بچوں کو شہید کیا گیا. وہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے وہ یونیفارم پہن کے جنگ لڑنے نہیں گئے تھے, انہوں نے فوج کا یونیفارم نہیں پہنا تھا. وہ یونیفارم پہن کے اسکول میں تعلیم حاصل کرنے گئے تھے, اور دہشت گردوں نے ان کو کتنے بچوں کو شہید کر دیا, معصوم بچوں کو. لیکن اس واقعے نے قوم کا ڈائریکشن بدل دیا, اور پھر ساری قوم نے یہ فیصلہ کیا, لیڈرشپ نے, چاہے مذہبی ہو, چاہے سیاسی ہو, چاہے عسکری ہو, کہ آئندہ سے جتنے بھی ایسے دہشت گرد گروپ ہیں اس ملک میں اور باہر سے, ان کے اوپر ایک پورا نیشنل ایکشن پلان بنا, اور اس کے اوپر ایک ہر طرف کراچی سے لے کے اوپر بارڈر تک, گلگت بلتستان تک, ہر جگہ اس پہ ایکشن ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور وہ ان بچوں
حالانکہ وہ بچے تعلیم حاصل کرنے گئے تھے، شہیدوں نے تو نہیں گئے تھے، لیکن ان بچوں کے خون نے قوم کا رخ بدل کے قوم کو ڈائریکشن دیا، ملک کو ڈائریکشن دیا۔ لوائقین شہداء کا بہت دل کی گہرائیوں سے احساسات کے ساتھ اپنی طرف سے، آپ سب کی طرف سے میں اس حوالے سے بڑا مشکور ہوں کہ آج ہم جس منت کے ساتھ، جس ریکویسٹ کے ساتھ پہلے بھی آپ کے پاس آئے، آج بھی آئے، یہاں پہ موجود علماء کرام، آپ کے سیاسی اور آپ کے مذہبی اکابرین جو یہاں موجود تھے، ان کے سامنے ہم نے اپنی ایک منت، اپنی ایک ریکویسٹ رکھی، اور یہ ریکویسٹ ہم نے بلوچستان کے قبائلی، آپ سمجھیں، باقی حوالے سے باتیں اگر آپ سمجھیں تو ہم نے سامنے اسی لیے پیش کی کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس صوبے کے اندر رہتے ہوئے، خاص کر شہر کوئٹہ میں رہتے ہوئے، ہم ایک دوسرے کے سامنے اپنی منت اسی عاجزی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اور یہ عاجزی جب لوائقین کے سامنے پیش کی گئی اور جن شرائط کے ساتھ جو کہ اپنے حق پہ ساری چیزیں تھیں، اور پھر لوائقین سامنے آئے، اور آپ سب جتنے لوگ یہاں موجود ہیں بشمولیت آپ کے اکابرین، خواتین، آپ سب اسی لیے موجود تھے کہ ان لوائقین کی خواہش تھی کہ ہم اپنا احتجاج، اپنے احساسات یہاں سب آپ کے سامنے رکھیں تاکہ ہمیں انصاف ملے، ہماری بات سنی جائے۔ اور میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے دل کے احساسات کو، ہم سب کے احساسات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات پہ اپنی رضامندی شامل کی کہ ہم اس بات پہ ظاہر کریں گے کہ ہم تدفین کے لیے جائیں گے۔ تو میں آپ سب کی طرف سے اور خاص کر اپنی طرف سے، حکومت کی طرف سے، میں ان کا بہت مشکور ہوں۔ ان کے دل کے احساسات، ان کے خاندان کے اور آپ کے احساسات کو یقینی طور پہ ہم یا کسی بھی حوالے سے بیان نہیں کر سکتے، اور یہ بڑا مشکل بھی ہوتا ہے کسی بھی انسان کے لیے اپنے قریبی، اپنے خاص کر اپنے خون کو، کہ ان کی تدفین نہ ہو اور وہ اس طرح کے ایک ماحول میں بیٹھے ہوں۔ یہ بڑا آسان کام نہیں ہوتا، بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن ان جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں جو کی گئی ہیں، میں ان الفاظ سے ان چیزوں کو ظاہر نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میرے پاس اتنی کوئی قدر ہے کہ میں اس کو کسی بات سے ناپ تول بھی کر سکوں، بلکہ صرف یہ کہوں گا کہ ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں کہ آپ نے ہماری اس منت کو، ہمارے ادھر آنے کو، ہمارے ان ساری چیزوں کو یہاں پہ ہمیں عزت دی، بلوچستان کو عزت دی، اور اس حوالے سے آپ نے آج ہمیں وہ موقع دیا کہ ہم چیزوں کو آگے اور مزید بہتری کی طرف لے جا سکیں۔ میں خواتین و حضرات، یہاں پہ آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، میں پچھلے تقریباً 2-2.5 سال سے حکومت بلوچستان یہاں پہ اپنی ایک ذمہ داری کو پورا کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ میں حقیقتاً یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم 100% بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم نے بلوچستان کے سارے مسائل حل کر دیے، بلوچستان کے اندر آج ہر چیز بہت بہتر ہے، لیکن ہر چیز جو ایک صحیح سمت کی طرف کم از کم آگے بڑھے، اس میں بھی بڑی اللہ تعالیٰ پہ برکت ڈالتا ہے۔ جس نظام کے اندر انصاف نہ ہو اور ظلم آہستہ آہستہ بڑھے، پھر ایسے نظام کے اندر برکت کبھی نہیں آتی، اور ہمارا یہ فرض ہوتا ہے کہ ہم حکومتی لوگ آہستہ آہستہ اپنے نظام کے اندر ان دونوں چیزوں کو نافذ کریں، اور جب آپ انصاف اور ظلم کو ہٹائیں گے، پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایک عام شہری کے دل میں اور ایک ایسے قوم کے دل میں ہوتی ہیں کہ شاید ہمیں انصاف نہیں ملے گا، شاید ہمیں یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہوں گی، وہ احساسات بڑھتے جاتے ہیں، اور پھر ہم اپنے ملک کے اندر، اپنے شہر کے اندر اس تفرقے کو بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں۔
ہماری اپنی پوری کوشش ہے کہ ہم اس چیز کو کم کریں بلوچستان میں، اس شہر میں کم کریں. یہ شہر پورے بلوچستان کا ہے، آپ کا ہے، میرا ہے، ہر ایک رہنے والے کا یہ شہر ہے، اور اس کا تحفظ اور اس کی ذمہ داری ہم سب کی ہے. بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ جن میں شاید ماضی میں یا تو ہم سنجیدہ نہیں تھے، یا دانستہ طور پہ کی، یا ضرورت کے حساب سے ہم نے کبھی بہت ساری چیزیں سوچ سمجھ کے بھی کی ہوں گی، لیکن اب ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو، اپنی قوم کو، اپنے شہر کو، اپنے ملک کو آگے بڑھانا ہے تو ہم نے بہت سارے ایسے فیصلے کرنے ہیں جن فیصلوں نے قوموں کی تقدیر اور قوموں کے اندر حالات کو بہتر کرنے ہیں. یہ شہر ہم نے 10 سال پہلے بھی دیکھا ہے اور آج بھی دیکھا ہے، لیکن ہماری کوشش صرف یہ نہیں ہو کہ آج بہت بہتری ہے، ہم اس نے اور بہتر کرنا ہے. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم یہاں پہ موجود جتنے بھی آپ سارے لوگ ہیں، اس بات کی آپ ضرور تسلی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا موقع دیا ہے اس حکومت کے حوالے سے، اپنے کام کے حوالے سے، ہوگی کبھی نہ کبھی ہم پہ غفلت بھی آئے گی، کوئی کمزوری بھی آئے گی، لیکن ہماری نیت اس حوالے سے کہ ہم نے اپنے صوبے کو بہتر کرنا ہے، ہم نے اپنے صوبے میں امن لانا ہے، ہم نے اپنے صوبے میں انصاف دینا ہے، روزگار دینا ہے، کام دینا ہے، ایک عام شہری بن کے شہر میں گھومنا ہے، جس کے ذہن میں یہ خوف نہ ہو کہ مجھے کوئی پکڑے گا، پوچھے گا، تنگ کرے گا، کسی بھی حوالے سے میرے پہ کوئی پریشر آئے گا. یہ چیزیں اب آج کے معاشرے میں، آج کے دور میں، دنیا میں یہ نہیں ہے کہیں. اور میں بالکل زیدی صاحب کی بات کہوں کہ ہماری آدھی سے زیادہ ساری قوتیں ان چیزوں میں لگی رہتی ہیں جن سے ہمارے ملک ترقی نہیں کرتے، شہر ترقی نہیں کرتے، یہ روزگار، یہ نوجوان آگے کی طرف نہیں جاتے. ہم آج کے دور میں جو کام کریں گے اپنے نوجوان کے لیے آج کریں گے، کل کو ان کا مستقبل اچھا ہوگا. لیکن اگر ان کو ہم نے ایسا بلوچستان، ایسا مستقبل آج کے لیے دیا ہے جس میں وہ ہمیشہ پریشانی میں رہیں، ایک غم میں رہیں، ایک بے پرسی میں رہیں، تو پھر ترقی بڑی مشکل ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جن کی ذمہ داری ہماری ہے. ہم آپ سے صرف یہی درخواست میں کر سکتا ہوں کہ آپ دعا میں یاد رکھیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، اور جہاں ہم اگر نہیں کرتے اس کی بالکل آپ نشاندہی کریں. اور یہ اس طرح کے کبھی کبھی جذبات اللہ تعالیٰ کی معیشت کس حوالے سے کیوں ہوتی ہے یہ ہمیں نہیں پتا، کس کام کا مقصد کس انجام کی طرف لے جائے اور اس سے اس قوم کی کیا بہتری لگے، یہ ہمیں کبھی نہیں پتا چل سکتا. لیکن میں سمجھ سکتا ہوں کہ اگر ہم ایک ایسے قوم ہیں یا اگر ایسے سربراہ ہیں کہ جن کے دل میں احساس ہے اور تھوڑی بہت سوچ ہے، تو ہمیں ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمارے قوموں میں ہمارے حالات اس طرح کیوں بنتے جا رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور ایک حکمران کو بار بار ان چیزوں پہ سوچنا چاہیے، دن میں سوچنا چاہیے، بار بار سوچنا چاہیے کہ کیا مسائل ہیں، کس طرح حل ہونے چاہیے. اور اگر ہوں گے، ہر سطح پہ ہوں گے، تو اس قوم میں اور اس پورے ملک میں، اس شہر میں بہتری آئے گی. میں اس بات کا بھی انشاءاللہ اعلان کروں کہ اس سارے معاملے کے حوالے سے ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہم ہر حوالے سے اپنا تعاون آپ کے ساتھ رکھیں، اور انشاءاللہ آگے بھی رکھیں گے. یہ جو آج سارے نکات پہ جو بات ہوئی ہے، یہ کوئی بغیر ایگریمنٹ کے بھی ان کو ہونا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اجتماع ہو، کوئی دھرنا ہو، کوئی بہت بڑا مسئلہ آئے، کسی قوم پہ ایک بڑا غم آ جائے، پھر ہم ان 4-8 چیزوں کو لکھیں اور پھر ان پہ جا کے کوئی پیش رفتی کریں. ہمیں ایک حکومت کے لحاظ سے ہر قدم پہ ان کاموں کو خود کرنا چاہیے. جہاں غفلت ہو اس غفلت کی نشاندہی پہ ایکشن ہونا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ کہیں ٹائر جلے، کہیں پتھراؤ ہو، کہیں لوگ شور کریں. اور جس دن ہر حکومت اپنا یہ کام پورا کرے گی، پھر اس حکومت کے حوالے سے، اس کی کارکردگی کے حوالے سے لوگوں کے اندر اطمینان بھی آئے گا، ایک حوصلہ بھی آئے گا، اور ایک امید بھی آئے گی کہ ہمارا مستقبل کم سے کم کوئی بہتری کی طرف جائے گا. میں اس بات کا بھی آپ کو ساتھ ساتھ اعلان کروں کہ جیسے میں نے اپنے پہلے بھی کہا، وہ وجوہات میں نہیں جانتا کہ کیا ہیں کیا نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب بھی آئیں گے، چیف آف دی آرمی سٹاف بھی ادھر آئیں گے، بہت سارے بھی لوگ آپ کے پاس آئیں. اور میری اس سٹیج کے حوالے سے ایک ریکویسٹ ہوگی، میری پورے پاکستان کے سیاسی لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہوگی
کہ ہمیں اپنے قوم کے لوگوں کے مسائل کے لیے صرف کسی ایسے بڑے ثانیے کے انتظار میں نہیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں ان کے پاس ویسے بھی جانا چاہیے، ہمیں ویسے بھی کوئٹہ آنا چاہیے، ہمیں کہ مسائل سننے کے لیے یہاں اپنی آواز کو ان سٹیجوں پہ یہاں بھی لانا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی واقعہ ہو پھر ہم جائیں اور پھر اپنی تقاریر میں اپنے احساسات لوگوں کو دکھائیں کہ بلوچستان بڑا پسماندہ ہے، یہاں کے لوگ بڑے پسماندے ہیں، یہاں یہ نہیں ہوا۔ عام زندگی میں بھی آنا چاہیے، اور جس دن عام زندگی میں یہ ہمارے سیاستدانوں کا، اکابرین کا، حکومت کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری جب بن جائے گی، لوگ اپنا اطمینان خود آپ کو دکھائیں گے، پھر آپ کو کسی کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ واقعی بتائیں گے کہ ہمارے مسائل بالکل حل ہو رہے ہیں، اور اس کا پریشر پھر نہ ہی علماء پہ آئے گا، نہ ہی اکابرین پہ آئے گا، نہ ہی سیاسی لوگوں پہ آئے گا۔ آج لوگ اپنا تحفظ ڈھونڈتے ہیں یقینی اسی حوالے سے۔ میں ایک دفعہ آپ ان 6 دنوں میں جس ایک غم کے ساتھ آپ نے یہ وقت گزارا ہے، یقینی طور پہ وہ غم ان شہداء کا ہے اور ان لبائقین کا ہے، لیکن جس ماحول میں آپ نے یہ چیز ساری گزاری ہے، اس حوالے سے میری معذرت، میری حکومت کی طرف سے معذرت، ہم سب کی طرف، ہم نے یقینی طور پہ اپنی کہیں نہ کہیں حوالہ والے سے حکومتیں اپنی کوتاہیاں کرتی ہیں، لیکن کسی بھی شخص کو ایسے موقع پہ اپنے لوگوں سے، اپنی قوم سے یا کسی سے بھی معذرت کر لے، اس میں کوئی عیب نہیں، کیونکہ ہم اپنی قوم سے مخاطب ہیں۔ ہاں، کوئی ایسا ملک ہو، کوئی ایسا شخص ہو، یا کوئی ایسی ادارہ ہو، یا کوئی ایسی چیز ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن جہاں عوام آتی ہے، جہاں پہ لوگ آتے ہیں، جہاں پہ ایسا منظر ہوتا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں کہ ہم اپنے آپ کو نیچا کریں، اپنے آپ کو نرم کریں، یا جس حوالے سے بھی کریں۔ اور یہ مظاہرہ آپ نے ضرور دیکھا ہوگا، اور انشاءاللہ اسی طرح کے مظاہرے جب قوم کے سربراہان، سیاستدان، علماء ہم سب کریں گے، پھر ہم یقینی طور پہ اپنے قوم کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے ایک بہت بڑا پیغام بھی دیں گے۔ میں آپ سب سے ایک دفعہ پھر اس سارے ثانیہ کے حوالے سے، جس طرح آپ کا غم ہے، ہمارا غم ہے، یقینی طور پہ آپ کا غم ہم سے زیادہ ہے۔ میں جتنا بھی یہاں کہوں کہ ہمارا اتنا ہی غم ہے، یہ لفاظی میں ہم ضرور کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ احساسات سب سے زیادہ ان لباقین کا ہے، پھر آپ لوگوں کا ہے، یقینی طور پہ ہمارا بھی ہے، اور ہم کوشش کریں کہ ہم اس غم میں اور اس طرح کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ یکجہتی کے ساتھ بہتری کے لیے چیزوں کو آگے لے جائیں۔ میں آپ کا ایک دفعہ پھر، میں یہاں پہ جتنے بھی آپ کے مشائخ ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی آپ کے یہاں پہ کمیونٹی کے حوالے سے اور سیاسی حوالے سے آپ کی نمائندگی یہاں بیٹھی ہے، میں ان کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ آپ لوگ نے جس صبر کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ اس سارے دھرنے کو، یا اس سارے، میں اس کو دھرنا بھی نہیں کہوں گا، یہ ایک قسم کا آپ کا ایک احساسی احتجاج بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنے جذبات کو پوری قوم کو دکھایا ہے اور بڑے منظم انداز میں دکھایا ہے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں کہ ایسا موقع آپ نے نہیں دیا جہاں ہم اس بات پہ بھی اعتراض کر سکیں کہ دیکھیں جی، باقی دھرنوں یا باقی چیزوں کی طرح جہاں قومیں خود اپنے بہت بڑے احساسوں کو اپنے ہاتھ سے تباہ کر دیتے ہیں، آپ نے اس کی مثال نہیں دی ہے، جس کے لیے میں آپ کا بڑا مشکور ہوں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کا اور ہم سب کا حافظ نافذ۔ تھینک یو سو مچ۔ ابھی میں سارے لوائقین شہداء کو اسٹیج پہ دعوت دوں گا کہ وہ یہاں پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو۔ سارے لوائقین شہداء، آغائے کاظم بہجت، آغائے علی حسنین، آغائے موسیٰ، آغا رضا، آغائے ہاشم موسوی، ایوس کونسلر امان بھائی، جو سارے کمیٹی کے لوگ، رکن اور سارے لوائقین شہداء یہاں پہ ہے، اور میں بھی آغا رضا سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئے اور فائنلی کال کرے۔ آغا علی حسنین، آغا کاظم، آپ لوگ یہاں پہ اسٹیج پہ آئیں اور میٹھے مصروفیت اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین۔ چند باتیں پہلے فارسی میں ان سے کہوں گا۔ اول ایک چند گب دا زبانی خود کچھ موگوگم کہ
واقع نموتر کی جام صاحب فرمودن کی مثال بلاو نموشا اینم نا ڈسپلن ہزارها نفر تا حد نگارش اشتا بشا و یک نفر یکسان طرف یکو پرتاو نکنا واقعا ایرا نشان دادین و ایرا ہمیشہ نشان دادی قوموں کی نو پر امن مردوں میں نو بسیار روایت پسند مردوں میں و ہیچ وقت کسرت موقع شکایت نہ دے. ہاں بلے خدا نو ظلم شدہ و یک بہترین رائی احتجاج اپناؤ کدے ہمیشہ. میں آپ سب کا بہت ممنون و مشکور ہوں. پاکستان بھر میں طول و عرض میں رائٹ فرام ٹاپ ٹو باٹم کراچی سے لے کے پارا چنار تک پاکستان کے غیور عوام نے جس طرح سے باہر نکل کے اپنے مظلوم شہیدوں کا ساتھ دیا اور دھرنے دیے احتجاج کیا, میں شکریہ ادا نہیں کروں گا ان کا, کیونکہ ہم سب ایک جسم کی مانند ہیں. کسی بھی حصے میں درد ہو تو پورے جسم کو وہ درد محسوس ہوتا ہے. اور ہم نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ جتنے بھی دھرنے دیے گئے ہیں ہمارے اہل تشیع برادری نے ساتھ دیا ہے, نہیں. خدا گواہ ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ مظلوم اور غیور عوام نے, حساس عوام نے, رنجیدہ اور رنجور عوام نے اس موقع پر اپنے ان شہید بھائیوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. طول عرض میں یہ دھرنے کسی قوم, کسی مذہب, کسی مسلک, کسی کوئی بھی زبان, کوئی بھی بولی بولنے والے کے خلاف نہیں دیا گیا تھا. صرف اور صرف شہداء کے لواحقین کے کہنے پر یہ دھرنا دیا گیا تھا, اور شہداء کے لواحقین کے اطمینان پر ہی یہ دھرنا اسی اطمینان اور اسی نظم و ضبط کے ساتھ ختم کرنے کا اعلان یہاں سے کیا جاتا ہے. اور انشاءاللہ اپنے شہداء کی تدفین ہم پورے نظم و ضبط کے ساتھ اور بہت ہی تقدس کے ساتھ پورے یہ ہم ان کی تدفین کریں گے. اور پورے ملک میں پاکستان کے سراسر جہاں جہاں دھرنے دیے گئے ہیں ان شہداء کے غم شریک ہونے کے لیے میں ان سب سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ شہداء کے لواحقین کے جتنے بھی مطالبات تھے وہ تسلیم کر لیے گئے ہیں. اس لیے ہم پرامن طریقے سے یہ دھرنا ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں یہ مائک چھوڑ کے چلا جاؤں, میں جناب ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی ہمارے کوئٹہ کے فرزند جناب قاسم سوری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور ایک اہم اعلان وہ کریں گے انشاءاللہ. اور محمد و آل بیت محمد صلوات اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح ابھی دھرنا ختم کرنے کا اعلان ہوا پورے پاکستان میں, اور آغا رضا صاحب نے کہا کہ تمام لواحقین جو ہیں وہ میتوں کو دفنانے جائیں گے. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جیسے ہی تدفین ہوتی ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کوئٹہ کی طرف اسلام آباد سے روانہ ہوں گے, اور آرمی چیف بھی ان کے ساتھ یہاں پہ روانہ ہوں گے, اور لواحقین اور شہداء کی جو کمیٹی ہے اس کے ساتھ آئیں گے اور تعزیت کریں گے. اس جو ایک المناک واقعہ ہوا ہے بلوچستان میں, خصوصاً ہمارے ہزارہ برادری کے وہ مزدور جو محنت مزدوری کر رہے تھے ان کے ساتھ جو ایک عمل ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی افسوسناک عمل جس نے پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا ہے.
اس کے لیے وہ آئیں گے اور یہاں پہ تعزیت بھی کریں گے اور ان سے ملیں گے بھی اور وہ مطالبات کو بھی دیکھیں گے. بہت شکریہ.